اس بندے کا لہجہ دیکھیں، او یہ عورت آئی ہے مکے تک ہار بنا کے گئی ہے، مکے ٹر گئی، اگو اے بھی لکھ گئے نے آتے نے ایک روایت وچ اے بھی آیا جا کے حضرت امیر حمزہ دے جگر نو بھون کے مکے وچ کھا بھی گئی۔ اے انہاں آکھیا ہے وکھا میں سکدا ذمہ داری پھر اللہ جانے۔ اللہ صحابیہ پہ تہمت لگا کے کلیجہ بھون کے کھا گئی۔ پھر آگے سے حضرت صاحب سادگی دیکھیں، بڑے بھولے والے، بڑے اللہ والے۔ خان صاحب آپ کو ہم ہی جانتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، حدیث مبارکہ رسول اللہ نے فرمایا بندہ اپنے یار کے دین سے بچانا جاتا ہے۔ تو اگر خان محمد قادری صاحب حضرت معاویہ کا ادب کرتے ہیں، دل سے ادب کرتے ہیں، تو پھر گستاخوں کے پاس کیوں گئے ہیں؟ یعنی گستاخی کرنے والا اس گھرانے کی اور گستاخوں کے جناب بغل میں بیٹھ کے اور جا کے کہے جناب تم نکڑو نکڑو کر اس کرتے ہو، تو کیا سمجھو گے کون سی تعویل قبول ہوگی؟ یہ سنیوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، کوئی حکم نہیں لگا رہا، جو مجھے سمجھ آیا میں نے بیان کر دیا کہ بار بار ڈانگ نہیں کھاتے، ہوش کرو سنیو، ہوش کرو، پہچانو اپنے بیگانے کو، سوسائٹی دیکھو، مجلس دیکھو، محفل دیکھو، یہ بندہ کہاں جاتا ہے، کس کی گنیاں کھاتا ہے۔ کروں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک حنیف قریشی اہل سنت ہے؟ آپ یہ بتائیں کیا وہ گستاخ صحابہ نہیں ہے؟ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، کیا وہ اہل سنت ہے، گستاخ صحابہ نہیں ہے؟ اور جو بندہ ان کی دعوت پہ جا رہا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے، تقریر کرنے جا رہا ہے، نذرانہ لے رہا ہے، یاریاں لگا رہا ہے، المرء علی دین خلیلہ، کیا وہ بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے، یا اہل سنت کے لیے مخلص ہو سکتا ہے، یا حضرت معاویہ کے لیے اس کے دل میں کچھ جگہ ہے، کوئی ادب احترام ہے؟ یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ میں نے ایک اہل سنت کا خادم ہونے کے ناطے، سید ہونے کے ناطے میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی تھی۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں خان محمد قادری صاحب نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر حنیف قریشی کی بغل میں بیٹھ کے، اور جس اقبال شاہ نے حضرت معاویہ پر معاذ اللہ پچھلے دنوں لعنت کی، اس کے بیٹے شبیر شاہ کی بغل میں بیٹھ کے، یعنی گستاخوں کے پاس جا کے، اور گستاخ حضرت معاویہ مشہور زمانہ نامی نیٹ گستاخ حنیف قریشی کی خوشامد کرتے ہوئے یہ کہا کہ حنیف قریشی نے بہت بڑا کام کیا ہے، حضرت عمار بن یاسر جیسے عظیم صحابی کا، عاشق کا عرس کیا ہے، جبکہ تم نکڑو نکڑو کا کرتے ہو۔ تم نے نکڑو نکڑو کا کیا، انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کا کیا۔ کہ آج قریشی صاحب نے جو پھول کھلایا ہے، یہ کون ہے جس نے عمر بن یاسر کا عرس منایا ہے؟ تم نے تو نکڑوں نکڑوں کا عرس منایا ہے، تم نے تو نکڑوں نکڑوں کا عرس منایا ہے، آج تو عشق کے پہاڑ کا عرس ہے۔ اب جب پکڑ ہوئی تو قادری صاحب نے کہا میری مراد صحابہ نہیں ہے، مروان ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے بھولے والے یہ سنی ہیں، جو بار بار یہ چکر میں آ جاتے ہیں اور بار بار ڈانگ کھاتے ہیں، ہمیشہ اپنی سادگی شرافت کی وجہ سے انہوں نے ڈانگ کھایا ہے، لوگوں نے تقیہ کر کے سنی بن کے ان کو کھایا بھی ہے، ان کا ایمان بھی تباہ کیا ہے۔ لیکن یہ بیچارے اپنے اور غیر کو نہیں سمجھتے، ان کو کوئی پہچان نہیں ہوتی، بڑی جلدی یہ چکر میں باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور حضرت صاحب نے جناب گستاخوں کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے پاس جا کے، جو حضرت معاویہ کے گستاخ ہیں، بار بار گستاخی کرنے والے ہیں، ان کے پاس جا کے اور یہ کہہ کے جناب میں نے صحابہ کی بات نہیں کی، میں نے مروان کی ہے، حالانکہ یہ تعویل بہت بعید ہے، بہت بعید ہے، اس لیے کہ بات تو صحابی رسول کی ہو رہی ہے، اور جن میں آپ بیٹھے ہیں وہ تو حضرت معاویہ کے گستاخ ہیں، اور جو عرس ہو رہا ہے یہ حضرت معاویہ کے بغض کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تقتل الحلفیات الباغیہ حدیث کی بنیاد پر حضرت معاویہ پہ تان کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ حضرت عمار کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، حضرت معاویہ کے بغض کے اندر حضرت عمار کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کے قاتل حضرت معاویہ ان کا لشکر ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو عرس ہو رہا تھا یہ بغض معاویہ میں ہو رہا تھا۔ جس طرح پچھلے دنوں حنیف قریشی نے پورا ایک بیان جناب اوپر ٹائٹل دیا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر کا قاتل کون، اور اس کے اندر حضرت معاویہ کے لشکر کا ذکر کیا۔ میں نے پھر اس پر سوال کیے، چیلنج کیا بار بار کہ بتاؤ کہ قاتل کون ہے، ثابت کرو، اور جرأت ہے، جواب نہیں دیا۔ اور پچھلے دنوں میں پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب کی گستاخی کرتے ہوئے، ادھر تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں جناب یہ غلام رسول قاسمی صاحب کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا، اس لیے قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ ایک بندہ جس کے پاس جا رہے ہیں خان محمد قادری صاحب، جو پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب کو ناسبی کہتا ہے، لیکن جب کسی نے پوسٹ بنا کے چلائی خان محمد قادری صاحب کی طرف سے پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب کے خلاف، تو کہتے ہیں نہیں جی میں تو ان کا ادب کرتا ہوں، وہ بڑے بزرگ ہیں۔ یعنی جو ناسبی کہتا ہے پیر سائیں کو، قاسمی صاحب کو، اس کے پاس بھی جا رہے ہیں اور قاسمی صاحب کا بھی ادب کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ قادری صاحب آپ کتنے وسیع و ظرف ہیں، آپ کتنے جناب کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں آپ۔ اس لیے کسی نے کہا دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یہ نہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، یہ دوگلا پلیسی دو منہ بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو جن کے پاس جا رہے ہیں وہ حضرت معاویہ کے نامی نیٹ گستاخ، اور جس اقبال شاہ نے گستاخی کی ان کا بیٹا وہاں موجود ہے، حضرت معاویہ کے گستاخوں کی بغل میں بیٹھ کے، ان کی دعوت میں جا کے، ان سے یارانہ بھی، ان سے دوستی بھی،
سرکار نے فرمایا المرء علی دین خلیل ہی، المرء علی دین خلیل ہی، بندہ اپنے یار کے دین پہ ہوتا ہے. اور الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. اب آپ گستاخوں کی محفل میں جا کے حضرت معاویہ کی اور آپ کہیں کہ تم نے نکڑو نکڑو کا کیا، پھر آپ طویل بعید پیش کریں کہ جناب میری مراد تو مروان ہے، تو کون مانے گا؟ پھر آپ قسمیں اٹھانے لگ گئے ہیں. یہ قسمیں اٹھانا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن جو قرائن ہیں وہ اس تعویل کو نہیں مانتے، اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح جناب یہ حنیف قریشی دعوت اسلامی کا مخالف ہے، کیوں کہ وہ انہوں نے حضرت معاویہ کا عرس کیا ہے، ان کے نام کی مسجدیں بنائی ہیں، اور یہ بار بار کہتا ہے نام کیوں نہیں لیتے؟ پوچھیں مولویوں سے، گریبان پکڑ کے پوچھو نام کیوں نہیں لیتے؟ کوئی وجہ تو ہے، کوئی وجہ تو ہے. کسی بلڈنگ کا نام کیوں نہیں؟ کچھ تو راز ہے نا کہ اس صحابی کا نام قوم کے سامنے نہ آئے، کچھ تو وجہ ہے. ورنہ پوچھو ان مولویوں کو، گریبان سے پکڑ کے پوچھو ان سے وجہ کیا ہے کہ آپ کا نام آپ نہ کرنے کی ریزن بتاؤ. تو ہم نے کہا تم نے حضرت عمار کی عرس کیا ہے، کوئی وجہ تو ہے، اور وجہ حضرت معاویہ کا بغض ہے، اور حدیث تقتل الفئۃ الباغیہ ہے. یہ بغض معاویہ تیرے اندر بولتا ہے، جو حضرت عمار کا تو بار بار نام لیتا ہے، ورنہ حضرت عمار سے بھی افضل صحابہ موجود ہیں. اگر کوئی حضرت معاویہ کا زیادہ نام لے تو کہے کہ کیا تم عمار سے بہتر سمجھتے ہو؟ اگر تو حضرت عمار کا عرس کرے تو تجھے اگر کوئی کہے کہ کیا تو حضرت عمار کو 4 یاروں سے افضل سمجھتے ہو، 10 مبشرہ سے افضل سمجھتے ہو، تو کیا کہے گا؟ تو کوئی وجہ تو ہے نا، تو بتانا ریزن کیا ہے؟ حضرت عمار کے عرس کرنے کا کیا ریزن ہے؟ کون سی ہمدردی ہے؟ کون سا عشق ہے تجھے حضرت عمار کے ساتھ؟ حضرت سلمان فارسی کا نہیں کیا، ابو ذر غفاری کا نہیں کیا، حضرت طلحہ زبیر کا نہیں کیا، حضرت بلال کا عرس نہیں کیا، اور صحابہ کی ان کا کیوں نہیں کیا؟ تو تجھ سے بھی پوچھے نا گریبان پکڑ کے کہ تم نے عمار کے عرس کیوں کیا؟ یہ بغض معاویہ تو نہیں ہے؟ کہتا ہے مولویوں سے پوچھو یہ عمار کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لعنت اللہ الکاذبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ھذا بہتان عظیم. تو جناب یہ قادری صاحب جو ہیں گستاخوں کے پاس جا کے، حالانکہ المرء علی دین خلیلہ، اور گستاخوں کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں. کوئی سنی غیرت مند کسی گستاخ کے ساتھ سلام لینا گوارا نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اس کی دعوت پہ جائے، اس سے چندہ بھی لے، مال بھی لے، اس کی خوشامد بھی کرے. المرء علی دین خلیلہ، حدیث مبارکہ رسول اللہ نے فرمایا بندہ اپنے یار کے دین سے بچانا جاتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر کوئی دوستی دیکھ کے لگائے. تو اگر خواجہ محمد قادری صاحب حضرت معاویہ کا ادب کرتے ہیں، دل سے ادب کرتے ہیں، تو پھر گستاخوں کے پاس کیوں گئے ہیں؟ اور اگر یہ گستاخوں کے پاس گئے ہیں تو کون مانے کہ ان کے دل میں حضرت معاویہ کا ادب ہے؟ کون مانے؟ پھر جناب اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حضرت صاحب ہیں انہوں نے پچھلے دنوں جس طرح حنیف قریشی دعوت اسلامی کا مخالف حضرت معاویہ کے بغض کے اندر، تو یہ حضرت صاحب بھی پیچھے نہیں ہیں. پچھلے دنوں مفتی احسان صاحب نے دامت برکات القدسیہ نے حضرت معاویہ کی والدہ صحابیہ رسول حضور کی ساس بھی لگتی ہیں، اور جن کے اسلام کو رسول اللہ نے قبول کیا، جنہوں نے بخاری شریف کے اندر حضور کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہ صفائی دیتے ہوئے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے حضور سے محبت کی ہم محبت کرتے ہیں، اور جن سے حضور نے کی ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جس کو نبی سے پیار ہے وہ بھی ہمارا سردار ہے، اور جس سے نبی کو پیار ہے وہ تو سردار ہے ہی ہے. اس پہ بھی قربان جو نبی سے پیار کرے، اور اس پہ 100 بار قربان جس سے نبی پیار کرے. صحابہ ہوں یا اہل بیت، مکہ ہو یا مدینہ، ہمیں سارے پیارے اس لیے ہیں کہ ان سب کا تعلق کملی والے سے ہے. تو حضرت ہند تو کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہے، محبت ہے، کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ سب سے زیادہ میرے محبوب ہیں. تو اگر آپ کے اندر حضرت ہند کا کوئی ادب احترام ہوتا تو جب مفتی احسان صاحب نے دفاع کیا صحابیہ کا کہ بھئی یہ روایت ثابت نہیں ہے، ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر کسی مسلمان عورت پر الزام نہیں لگتا، چاہے جائے کہ ایک صحابیہ پہ لگے، اور ماس تاریخ کے اندر آ جانا کچھ نہیں ہے. پھر یہ جو حضرت صاحب ہے خواجہ محمد قادری صاحب، ان کی وہ ناس کوئی بھڑکی اور انہیں مروڑ آیا، فوراً انہوں نے جناب بیان جاری کر دیا، بڑی تحقیق پیش کی، جی یہ روایت صحیح ہے، سندن متنن صحیح ہے. پھر اللہ کے فضل سے اس کاظمی سید نے پورا آپریشن کیا اور پورا چیلنج کیا، اور ان کے جھوٹ، ان کے فراڈ عیاں کیے. 2-3 میں نے کلپ جاری کیے، موجود ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے. اس میں انہوں نے حضرت ہند حضرت معاویہ کی والدہ کے بارے میں جو لہجہ اختیار کیا. اب انہوں نے کیا کیا، ایک صحابیہ کا نام، ان کا ذکر اتنی بازاری زبان، اتنی گھٹیا زبان اور اتنے گستاخانہ انداز میں، ایک دفعہ بھی صحابیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا نہیں کہا، اور اس انداز میں نہیں پیش کیا کہ یہ پہلے کا واقعہ تھا اب وہ صحابیہ ہیں ہم ان کا ادب کریں گے، نہیں، بلکہ آج بھی جس طرح وہ اسی حالت پہ ہیں
اور پھر سر لگا کے بندہ اس واقعے کو بیان کر کے غلط رنگ دے کے لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں حضرت ہند کا بغض بھر رہا تھا. آپ خود بیان سن کے دیکھ لیں, اس بندے کا لہجہ دیکھیں. او عورت آئی ہے, مکے تک ہار بنا کے گئی ہے. پھر جناب پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جناب ایک طرف اے شرافت دا عالم ہے, دوسری طرف جناب کمینگی دی حد ہو گئی ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ دیکھیں صحابیہ کو, حضرت ہند کو معاذ اللہ کمینہ تک بندہ کہہ گیا. قتل ہو یا شہادت ہوئی تے یہی عورت سی جڑی آئی ہے تے آ کے حضرت امیر حمزہ دا نک, ہونٹ, کن اور ایسے لفظ نے جڑا میں زبان تو ادا نہیں کر سکتا, پھر سینہ چیر دیے, پھر دل کٹ دیے, پھر کلیجہ کٹ دیے, پھر انہاں سارے انو اللہ اکبر انہاں دے وچ سوراخ کر دیے, پھر حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چبا دیے, چبا نہیں سکدی پھر تھک دے دیے, پھر سٹدی نہیں پھر چک لین دیے, پھر انہاں دے ہار بنا کے گل وچ پان دیے, پھر انہاں دے کنگن بنا دیے تے اے دکھلاوے واسطے گھنٹہ 2 گھنٹے ایک دن نہیں مکے تک اے ہار بنا کے حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے کناں دے نک دے ہونٹاں دے لئی جاندی ہے. ایتھوں تانوں سمجھ آندا ہے ایک پاسے شرافت دا اے عالم ہے, ایک پاسے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ ضیاء النبی سیرت النبی جلد 3 دے وچ آپ سرخی دے دے آدھے نے کینہ توزی دے کمینگی دی حد ہو گئی ہے. اب یہ بندہ صفائیاں دے رہا ہے, کہتا ہے جناب میرے دل میں تو جب صحابہ کا ذکر آتا ہے نور کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اگر حضرت ہند صحابیہ تھیں, اب بھی آپ نے ذکر کیا حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ, اب بھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی صفائی دیتے ہوئے بھی, اور کہتے ہیں جب احد کا ذکر آئے گا تو بات تو آئے گی. باقی رہا کسی کا اسلام سے پہلے جو کردار ہے وہ جنگ احد کا تذکرہ ہوگا تو ذکر تو آئے گا. لیکن میں اب پھر اس حضرت کو میں چیلنج کرتا ہوں, پہلے اس روایت کو صحیح ثابت کرو, اور پھر یہ بتاؤ کہ خبر واحد صحیح بھی کیا یقین کا قطعیت کا فائدہ دیتی ہے, اور کیا ظن کی بنا پر کسی پہ الزام لگ سکتا ہے. آپ کس جہان میں پھر رہے ہیں؟ ہر میدان شیر اور سروں کا نہیں ہوتا. ہاں جی, آپ دیکھیے حضرت صاحب نے جناب آگے بار بار ہندا ہندا کہتا رہا, لیکن ایک دفعہ بھی توفیق نہیں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دور دے کوئی مفتی نے آگ دینے کہ ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا, ہندا نے کلیجہ نہیں چبایا. میں آخدا میں شروع پہلے کر دیواں, چونکہ مقصد ہی بغض کا اظہار تھا نا, اور لوگوں کے ذہنوں میں بغض پیدا کرنا تھا نا. اور کہتا ہے ایک روایت کے اندر آپ بھون کے کھا گئی ہے, اور میں دکھا سکنا وہاں, لیکن ذمہ داری پھر اللہ جانے. مکے ٹر گئی. اگو اے بھی لکھ گئے نے, آدھے نے ایک روایت وچ اے بھی آیا جا کے حضرت امیر حمزہ دے جگر نو بھون کے مکے وچ کھا بھی گئی. اے انہاں آکھیا ہے وکھا میں سکدا, ذمہ داری پھر اللہ جانے. اللہ اکبر. ایک یعنی میں دکھا سکوں, ذمہ داری اللہ جانے. صحابیہ پہ تہمت لگا کے کلیجہ بھون کے کھا گئی. پھر آگے سے حضرت صاحب سادگی دیکھیں, بڑے بھولے بالے, بڑے اللہ والے. خان صاحب آپ کو ہم ہی جانتے ہیں. آگے کہتے ہیں جناب پھر اللہ جانے, ذمہ داری اللہ جانے. تہمت یہ بندہ لگا رہا ہے اور ذمہ داری اللہ جانے. پھر آگے کہتے ہیں جناب دیکھو مولوی صاحب مفتی صاحب الو بناتے ہیں, کہتے ہیں جناب کمزور روایت کی بنیاد پر صحابیہ پہ بی بی پہ الزام نہیں لگ سکتا. پھر آگے شعر پڑھ کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. روایت کیتی ہے لہذا روایت کمزور ہے, روایت ضعیف ہے, تے اس روایت دے زور دے اوتے ایک مسلمان بی بی دے اوتے تہمت. واہ کیا اس کو شعر ہے اردو. لے کاغذ کو کس خوبی سے گلشن میں لگایا ہے, میرے باغبان بلبل کو بھی الو بنایا ہے. مفتی جی تسی ساری امت نہیں الو بنا رہے ہو. پھر کہتے ہیں جناب امیر حمزہ دی عزت گھٹاندے ہو, تم جس کی بھی وکالت کرو اہل بیت کے مقابل میں وہ وکالت نہیں وہ ضلالت ہے. کہ کلی پچھڑ دے ہو تے چھاتیاں تاڑ کے بول دے ہو, امیر حمزہ دی عزت گھٹا دے ہو. تسی جیدی بھی وکالت کرو اہل بیت دے خلاف جڑی وکالت ہے حضرت ضلالت ہے. اب یہ بندہ دعوت اسلامی کو اہل بیت کا مخالف بنا رہا ہے, ادھر حنیف قریشی انہیں ناسبی کہہ رہا ہے, وہ بھی گستاخ حضرت معاویہ, اور یہ گستاخ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی والدہ, اور ابھی تک توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اب بتائیے ایسا بندہ ایسے لوگوں کی بغل میں بیٹھ کے, یعنی گستاخی کرنے والا اس گھرانے کی اور گستاخوں کے جناب بغل میں بیٹھ کے, اور جا کے کہے جناب تم نکڑو نکڑو کر اس کرتے ہو, تو کیا سمجھو گے کون سی تعویل قبول ہوگی؟ تو پھر کیا ایسی تعویل قبول ہوگی؟ یہ سنیوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, کوئی حکم نہیں لگا رہا. جو مجھے سمجھ آیا میں نے بیان کر دیا کہ بار بار ڈانگ نہیں کھاتے, ہوش کرو سنیوں, ہوش کرو, پہچانو اپنے بیگانے کو. سوسائٹی دیکھو, مجلس دیکھو, محفل دیکھو, یہ بندہ کہاں جاتا ہے, کس کی گنیاں کھاتا ہے, کس سے جناب نذرانے لیتا ہے, مال کس کا لیتا ہے, کس کی خوش آمدیں کرتا ہے. جو لوگ حضرت معاویہ کے دن رات گستاخیاں کرتے ہیں,
حضرت معاویہ کے بغض میں حضرت عمار بن یاسر کا عرس کرتے ہیں، اور جو حضرت معاویہ پہ لعنت کرے ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. ان کے پاس جانے والا بندہ سنی ہو سکتا ہے، ہمارا ہو سکتا ہے. ہوش کرو، کب تم غفلت کی اس نیند سے جاگو گے؟ کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی؟ بار بار تم باتوں میں آؤ گے، بات بات گھرے جاؤ گے. خدا کے لیے مومن ایک بل سے، ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا. اس وجہ سے اب تمہاری مرضی ہے، اس بندے نے جو عذر پیش کیا، جو صفائی پیش کی، وہ مانو گے یا نہیں مانو گے. اب میں آخر میں عرض کروں کہ جو علماء میری گفتگو سنیں گے، مفتیان کرام سنیں گے، میں عرض کروں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک حنیف قریشی اہل سنت ہے؟ آپ یہ بتائیں، کیا وہ گستاخ صحابہ نہیں ہے؟ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں. کیا وہ اہل سنت ہے، گستاخ صحابہ نہیں ہے؟ اور جو بندہ ان کی دعوت پہ جا رہا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے، تقریر کرنے جا رہا ہے، نذرانہ لے رہا ہے، یاریاں لگا رہا ہے، المرء علی دین خلیلہ، کیا وہ بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے، یا اہل سنت کے لیے مخلص ہو سکتا ہے، یا حضرت معاویہ کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ ہے، کوئی ادب احترام ہے؟ یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں نے ایک اہل سنت کا خادم ہونے کے ناطے، سید ہونے کے ناطے میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی تھی، میں نے کر دی ہے. اب مرضی ہے اہل سنت کی، جو انہیں اچھا لگے وہ کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو اپنا اپنا جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت کی بھولی بھالی عوام کو شعور اور بیداری عطا فرمائے. اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں اہل سنت کو ڈسنے والے، اہل سنت کو نقصان کرنے والے، اور اہل سنت کی پشت میں اور کمر میں خنجر گھونپنے والے، اللہ رب العزت ایسے سب کے شر سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے.